بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کیسے پڑھیں؟ اس سوال کے جواب سے پہلے دو باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ دور میں اختیاری اور ذوقی مطالعہ بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ مصروفیات اور مشاغل نے لوگوں کو اتنا مصروف کر رکھا ہے کہ لوگوں کے لیے اپنی اختیاری یا ذوقی مطالعہ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے ذوقی یا اختیاری مطالعے کے بجائے جبری مطالعہ کریں۔ جبری مطالعے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ذمے کوئی کام لے لے، کوئی درس، کوئی لیکچر، کوئی خطبہ یا کسی امتحان کی تیاری وغیرہ، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے پھر خوب مطالعہ کرے۔ یہ ایک ایسا باعث تلاش کر لے، آپ کوئی ایسی وجہ تلاش کر لے جس کے لیے آپ کو مطالعہ کرنا پڑے، تو یہ جبری مطالعہ کہلاتا ہے، اور موجودہ دور میں اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مطالعہ صرف وقتی یا عارضی بنیادوں پہ نہ کرے، اس کو مستقل عادت بنائیں۔ عادت بنانے کے لیے آپ کو مستقل بنیادوں پر یومیہ مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اگرچہ شروع میں آپ کو خود پر جبر کرنا پڑے، لیکن آہستہ آہستہ آپ مستقل بنیادوں پر یومیہ مطالعہ کریں گے، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، تو آپ کی دیگر عادات کی طرح مطالعہ بھی آپ کی ایک عادت بن جائے گا، اور پھر اس کے بعد آپ کو خود پر جبر نہیں کرنا پڑے گا، اور یہ آہستہ آہستہ جبر سے ہوتے ہوئے آپ کے اختیار اور آپ کے ذوق کی طرف یہ عمل چلتا جائے گا، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے ذوق کی بنیاد پر مطالعہ کریں گے۔ اب آتے ہیں سوال کے جواب کی طرف کہ مطالعہ کیسے کریں۔ مطالعہ کرنے کا کوئی خاص یا متعین طریقہ نہیں ہے، یا کوئی ایسے اصول نہیں ہے جن کی روشنی میں انسان مطالعہ کرے۔ خصوصاً وہ لوگ جن کو کسی خاص متعین طریقے کی پیروی کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، تو وہ آزادانہ مطالعہ کرے۔ اسی لیے کچھ اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ مطالعے کے لیے کوئی خاص طریقہ یا اصول وضع نہیں کیے جا سکتے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اہل علم نے کچھ اصول، کچھ ہدایات دی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک لکھنے والے کے لیے، ایک کاتب کے لیے اصول وضع کیے جا سکتے ہیں، بالکل اسی طرح ایک قاری کے لیے بھی کچھ ہدایات یا اصول وضع کیے جا سکتے ہیں جن کی روشنی میں وہ مطالعہ کرے گا تو اس کا مطالعہ زیادہ مفید اور دیر پا رہے گا۔ تو یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی روشنی میں اگر آپ مطالعہ کریں گے تو امید ہے کہ آپ کا مطالعہ زیادہ مفید یا زیادہ دیر پا رہے گا۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا یا یہ 4-5 اصول سمجھ لیجئے آپ، یا ان کو 4-5 مراحل سمجھ لیجئے، انہی کی روشنی میں آپ مطالعہ کی کوشش کریں۔ اس کے لیے پہلا اصول یا پہلا مرحلہ کہلاتا ہے استعراض۔ استعراض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مطالعہ شروع کرنے سے پہلے کسی بھی کتاب کے بارے میں اپنی عقل یا اپنے ذہن کو اس کتاب یا اس کتاب کے موضوع کے بارے میں ایک عمومی فریم ورک فراہم کرے، اور جس کے ایک ایسا خاکہ فراہم کرے جس کے نتیجے میں اس کتاب کے مباحث سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ استعراض یا یہ عمومی فریم ورک آپ اس طرح فراہم کر سکتے ہیں اپنی عقل یا اپنے ذہن کو کہ آپ کتاب پر ایک نظر ڈال لیں، اس کا ٹائٹل دیکھ لیں، اس کا بیک سائڈ دیکھ لیں، کتاب کا موضوع عنوان دیکھ لیں، مصنف کا نام دیکھ لیں، مقام اشاعت دیکھ لیں، اور ایک نظر مکمل فہرست پر آپ ڈال لیں۔ اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ آپ کو اگر اس موضوع کے حوالے سے دیگر معلومات ہے تو کچھ نہ کچھ وہ بھی آپ کے ذہن میں آ جائے گی، اور اس کتاب کے بارے میں آپ کو ایک خاکہ یا ایک عمومی فریم ورک حاصل ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں آپ کے لیے پھر اگلے مراحل میں مطالعہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ دوسری بات یا دوسرا اصول، سوال۔ آپ کتاب کے بارے میں اور کتاب کے موضوع کے بارے میں خود سے سوالات کریں، اور یہ سوال کرے کہ مجھے اس کتاب کے بارے میں کتنا علم ہے، یا اس کتاب کا جو موضوع ہے اس موضوع کے اساسیات کے بارے میں مجھے کیا علم ہے۔ اسی طرح جب آپ مطالعہ باقاعدہ شروع کریں اور کسی باب یا فصل کو مکمل کریں تو کچھ لمحہ ٹھہر کر اس فصل یا باب کے بارے میں اپنے آپ سے سوال کریں کہ مجھے اس کتاب یا اس فصل یا اس باب کے بارے میں کتنی معلومات حاصل ہوئی ہے۔ اسی طرح کوئی مقام سمجھنا ہے تو اہل علم سے سوال کرے۔ تو سوال جو ہے یہ آپ کا دوسرا اصول ہے مطالعے کے لیے۔ تیسرا اصول یا تیسرا مرحلہ جس میں باقاعدہ آپ مطالعہ کریں گے، کتاب پڑھیں گے، وہ مرحلہ قراءت کہلاتا ہے، ریڈنگ باقاعدہ۔ اس کے لیے آپ یوں کریں کہ اپنے مطالعے کے لیے ایک خاص وقت طے کریں، اور کتاب کے ایک خاص حصے کو کتاب کے مباحث کو تقسیم کر کے ایک خاص حصے کو ایک وقت میں مطالعہ کرنے کی کوشش کریں۔ مثلا ابواب میں تقسیم کر کے ایک باب کو ایک وقت پر، یا ایک فصل کو ایک وقت پر، یا فصول کو بھی آپ تقسیم کر کے ایک نقطے کو ایک وقت میں آپ مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ کرے کہ ایک چلتے ہوئے موضوع کو یا چلتے ہوئے نقطے کو بیچ میں چھوڑ کر پھر اگلے دن کے لیے اس کو چھوڑے۔ ایسا نہ کرے، اس سے مباحث پھر انسان کے ذہن میں باقی نہیں رہتے اور وہ موضوع منتشر ہو جاتا ہے۔
اسی طرح دورانی مطالعہ جو اہل علم نے ہدایات بتائی ہیں ان پہ آپ عمل کریں، کوئی اہم بات ہو تو اس کو دوبارہ پڑھے، کوئی مشکل مقام ہو اس کو 2 بار 6 بار پڑھے، کوئی آپ کو لگے کہ بھئی یہ جو ابھی پیچھے میں 4-5 صفحات پڑھ کے آیا ہوں، ان 4-5 صفحات کا خلاصہ یہ چیپٹر ہے یا یہ پیراگراف ہے، تو اس کو ہائی لائٹ کرے۔ وہاں اگر آپ نے کوئی نوٹس لکھنے ہیں تو حاشیے میں نوٹس لکھیں، کوئی کسی بات کا اضافہ کرنا ہے، کسی قسم کی کوئی تنقید لکھنی ہے تو وہ بھی ساتھ میں حاشیے پہ نوٹ کرے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو دورانی مطالعہ اور کتاب پڑھنے کے دوران آپ نے یہ کام کرنے ہیں۔ اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، خصوصاً مباحث کو ذہن میں رکھنے میں اور آگے تلخیص بنانے میں آپ کو یہ چیزیں کام آئیں گی۔ چوتھے نمبر پر جو پوائنٹ یا جو اصول ہے وہ تلخیص کا ہے کہ کتاب کوشش کرے کہ کوئی باب مکمل کرے تو اس باب کے آخر میں اس کی تلخیص لکھے، یا کوئی فصل مکمل کرے تو اس فصل کے آخر میں اس فصل کا خلاصہ کچھ الفاظ میں، کچھ سطور میں اپنے الفاظ میں لکھ لے، یا اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو مکمل کتاب پڑھ کر آخر میں اس کتاب کے حوالے سے اپنے تاثرات لکھے، یا کم از کم اس کے ہر باب کا خلاصہ ایک پیراگراف کے اندر لکھے۔ یہ آپ کو مستقبل میں بھی کام آئے گا، اور آئندہ اگر آپ کبھی وہ کتاب اٹھائیں گے اور صرف وہ خلاصہ بھی پڑھیں گے تو اس کتاب کے اکثر مباحث آپ کو کام آئیں گے۔ اسی طرح یہی خلاصہ آپ کو اگر آپ کے آگے کسی جگہ لیکچر دینا ہے یا کوئی خطبہ دینا ہے، کوئی درس دینا ہے، تو یہی تلخیص اگر آپ ذہن میں رکھ لیں گے تو باقی مباحث خود آپ کے ذہن میں آئیں گے۔ تو اس تلخیص کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اس تلخیص کے لیے آپ خود کتاب کے اندر بھی صفحات استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جن کے آخر میں تلخیص کے لیے کچھ صفحات دیے جاتے ہیں، جیسے یہ کتاب آپ دیکھیں تو اس کے آخر میں کچھ صفحات ایسے دیے گئے ہیں جہاں آپ تلخیص لکھ سکتے ہیں، یا اپنا ایک الگ بیاض بنا لے اور اس کے اندر کتاب کا نام لکھ کے آخر اس کے بعد اس کی تلخیص لکھ لے۔ تو اس تلخیص کے بہت سارے فوائد ہیں۔ آخری اصول یا آخری مرحلہ وہ استذکار کہلاتا ہے۔ استذکار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کے مباحث کو ذہن میں رکھنا۔ اب کتاب کے مباحث کو آپ کیسے ذہن میں رکھیں گے؟ تو اس کے لیے 2 چیزیں آپ دیکھیں گے تو اسی سے آپ کے کتاب کے مباحث آپ کے ذہن میں آ جائیں گے۔ ایک وہ تلخیص جو آپ نے کتاب کے آخر میں لکھی ہو، ایک نظر دیکھ لیں، اور دوسرا کتاب پڑھنے کے دوران جہاں جہاں آپ نے اہم مقامات کو ہائی لائٹ کیا ہے یا خط کشیدہ کیا ہے تو اس کو ایک نظر دوبارہ جا کے ایک نظر دیکھ لے، تو کتاب کے اکثر مباحث یا کتاب کی تلخیص آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ اور خصوصاً اس کے ساتھ 2 باتوں کا مزید اہتمام کر لے۔ ایک تو اس سوال کا جواب اپنے ذہن میں رکھ لے کہ اس کتاب کے مصنف سے اگر میری ملاقات ہو گئی تو میں اس کتاب کے حوالے سے اس مصنف سے کس قسم کا سوال کر سکتا ہوں، یا اس کتاب کے حوالے سے میں کس قسم کی تنقید اس پہ کر سکتا ہوں، مصنف سے میں کتاب کے بارے میں کس قسم کی گفتگو کر سکتا ہوں۔ ایک تو پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لے اور اپنے آپ کو اس حوالے سے تیار کر کے رکھ لے۔ دوسری بات جو یہ بھی ضروری ہے کہ اس کتاب کے مباحث یا اس کتاب کے ثمرات یا آثار کو میں اپنی زندگی میں کیسے لاگو کر سکتا ہوں۔ اگر اس کا تعلق میرے عمل کے ساتھ ہے تو عملی مقام پر میں اس کو کیسے اپنے عمل میں لا سکتا ہوں، اور اگر اس کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے تو میں تعلیمی مراحل میں اس کو کس قسم کے فوائد اس سے حاصل کر سکتا ہوں، یا مزید میں لوگوں کو اس کتاب کے معلومات یا اس کتاب کے تعلیمی باتوں کو کس طرح اہل علم کو آگے پہنچا سکتا ہوں۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہی آپ کے مطالعے کا ثمرہ بھی ہے، عمل اور آگے تبلیغ یا آگے پہنچانا۔ تو یہ بات ہے، ثمرہ اپنے آپ کو یعنی ثمرہ اپنے ذہن میں رکھ لے، اور اس کتاب پر اگر عمل کرنا آپ کے عمل سے متعلق ہے کتاب تو عمل کرے، اور اگر تعلیم سے متعلق ہے تو آگے تعلیم پہ توجہ دے اور اس کو آگے پھیلائے۔